21واں باب 23 اور 24ویں آیت۔ اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ اس آیت میں نئے یروشلم شہر کے متعلق دوسری منفی چیز لکھی ہے۔ پچھلی آیت میں پہلی منفی چیز بتائی گئی تھی کہ وہاں کوئی مقدس نہیں ہوگا، اب لکھا ہے کہ وہاں کوئی سورج یا چاند نہیں ہوگا۔ بائبل ہمیں 7 چیزوں کا حال بتاتی ہے جو وہاں نہیں ہوں گی۔ مثلا وہاں سمندر نہیں ہوگا، وہاں موت نہیں ہوگی، وہاں مقدس نہیں ہوگا، وہاں سورج یا چاند نہیں ہوگا، وہاں رات نہیں ہوگی، وہاں بدکار نہیں ہوں گے، وہاں لعنت نہیں ہوگی۔ نئے یروشلم میں خدا اور برہ خود رہیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے۔ پولس رسول لکھتا ہے وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ داؤد لکھتا ہے تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے فرمایا میرا جلال اس قدر زیادہ ہے کہ تو اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا سورج اور چاند کا خالق اور روشنی کا موجد ہے۔ اس کے جلال اور روشنی سے بڑھ کر اور کوئی روشنی نہیں ہو سکتی۔ خدا کا ایک فرشتہ آسمان سے اترا تو زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کا اپنا نور کس قدر زیادہ ہے۔ جس کے ایک فرشتے کے نور سے تمام زمین روشن ہو جاتی ہے، اسی طرح خداوند مسیح کا اپنا جلال اور نور دوپہر کے آفتاب سے زیادہ تیز روشنی رکھتا ہے۔ بس جس شہر میں خدا اور برہ دونوں موجود ہوں وہاں تو نور ہی نور ہوگا، اور وہاں مصنوعی روشنی اور سورج یا چاند کی روشنی کی حاجت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک غور طلب بات ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ وہاں سورج یا چاند نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ سورج یا چاند کی روشنی کی حاجت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ سورج اور چاند بدستور قائم رہیں اور تباہ نہ کیے جائیں، یا نئے سورج اور چاند بن جائیں تو نئی زمین اور نئے یروشلم کو ان کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خداوند مسیح کا فرمان ہے دنیا کا نور میں ہوں۔ یہ روحانی معنوں میں بھی درست ہے اور لفظی معنوں میں بھی درست ہے۔ روحانی معنوں میں اس طرح کہ جس دل میں خداوند مسیح آ جائیں وہاں سے شیطان، تاریکی اور گناہ سب نکل جاتا ہے، اور لفظی معنوں میں اس طرح کہ نئی زمین پر جو روشنی ہوگی وہ برہ میں سے نکلنے والی روشنی ہوگی۔ اس لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ برہ اس کا چراغ ہوگا۔ نئی زمین میں قوموں کی موجودگی حیران کن امر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی قومیں ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے ابلیس کی گمراہ کن باتوں کا یقین نہیں کیا۔ جب وہ 1000 برس کی قید کے بعد چھوٹ کر پھر دنیا کی قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلا تھا، جو قومیں اس کی گمراہی میں پھنس کر یروشلم شہر پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑیں، وہ سب آسمانی آگ سے بسم کر دی گئیں، لیکن جو اس کے ساتھ نہ گئیں وہ بچ گئیں۔ یہ راست باز قومیں کہلائیں، کیونکہ انہوں نے خدا کی پیروی کی اور ابلیس کی گمراہی اختیار نہ کی۔ لکھا ہے کہ ابلیس کے ساتھ جانے والوں کی تعداد سمندر کی ریت کے برابر تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی کے ختم ہونے کے بعد آبادی کا زیادہ حصہ آگ سے بسم ہو جائے گا، اور چند قومیں اور ان کے بادشاہ ایسے ہوں گے جو بچ جائیں گے۔ یہ قومیں غیر اقوام میں سے ہوں گی، بنی اسرائیل جس میں صرف یہودی نہیں بلکہ 12 کے 12 قبیلے ہوں گے۔ وہ تو بلا شبہ خدا کی قوم ہوں گے، کیونکہ خدا کا ان کے ساتھ عہد ہے۔ ان کے علاوہ غیر اقوام میں سے چند قومیں بھی ان کے وسیلہ سے نئی زمین میں پہنچنے کی برکت پائیں گی۔ یہ قومیں بڑے سفید تخت کی عدالت کے وقت پرانی زمین سے الہی قدرت کے وسیلہ سے نکال لی جائیں گی، اور زمین کو برباد کر دیا جائے گا۔ عدالت کے خاتمہ پر جب نئی زمین اور نیا آسمان وجود میں آتے ہیں تو یہ قومیں وہاں آباد کی جائیں گی۔ ان کا آغاز آدم اور اس کی اولاد کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب لوگ قوموں کی شکل میں، جن کی تعداد صرف خدا ہی کو معلوم ہے، نئی زمین پر اسی شکل میں پہنچائے جائیں گے۔ ان قوموں کی بابت ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے
کہ یہ سب زندہ جسموں میں ہوں گی، یہ مقدسوں کی طرح جلالی جسموں میں نہیں ہوں گی۔ ان قوموں کا نئی زمین میں اس طریقے سے پہنچنا خدا کے درینہ منصوبے کی تکمیل ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو بھی اسی لیے بنایا تھا کہ زمین پر راست باز نسل پیدا ہو اور زمین پر راست بازی بسے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔